حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: یوشین بن نون بن فرہیم بن یوسفین یعقوبین اسحاق بن ابراہیم۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ کا بطور نبی ذکر فرمایا ہے اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے۔ تاہم سورہ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی تھے۔ صحیح بخاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر کھپ گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ ابن کثیر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گم ہو گیا۔ سورہ مائدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ ارض مقدس آزاد کروانے کا حکم۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا۔ ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو نہیں تھی، سو انہوں نے اپنے زیادہ تر وقت کو فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیش میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے خاندان کے صرف 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرک اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ فلسطین کی جانب پیش قدمی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحا کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔
اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، پس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج غروب نہ ہونے دیا حتیٰ کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا تھا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ اسی کی فتح میں پیش آیا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ مشرکین کو عبرتناک شکست۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض قنعان کے پہلے شہر اریحا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہ و تیغ کیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ ارض مقدس میں عاجزی اور انکساری سے داخل ہونے کا حکم۔ اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جب شاخر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہو، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر خطہ کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور خطہ کہتے جانا، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 58۔ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور جب شہر میں داخل ہو جاؤ تو خطہ کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سورہ الاعراف۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور اللہ کا عذاب۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے یہ احکامات بتائے، وعظ و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر منوعاً عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرا پن تو بنی اسرائیل کی سرشت میں شامل تھا، چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کی بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے، اتراتے، تمسخر اور استہزاء کرتے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، غرور، سرکشی و بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضی کا باعث بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 59۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کا حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ یہ ظلم کرتے تھے۔ سورہ الاعراف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہوں اور اپنی زبان سے خطہ کہتے ہوئے جائیں، یعنی استغفار کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور خطہ کو چھوڑ کر خبطہ فی الشعرہ کہنا شروع کر دیا، یعنی دانا بالی کے اندر ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ اور معافی کی بجائے گندم اور جو کی فرمائش کر دی۔ اس سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور احکام الہی کا تمسخر اور استہزاء کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون اس رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ صحیح مسلم۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایات پر عمل پیرا تھی، وہ طاعون سے محفوظ رہی۔ تابوت سکینہ۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء تھیں۔ نیز ان میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر مستعمل ہے، خاص طور پر اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جن کا انتقال کر جان والے سے تعلق ہو، تو ایسے تابوت کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکینت اور اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے، تو اللہ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔ پیارے دوستو، بتائی گئی معلومات سے خود بھی استفادہ کریں اور اس کو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کرتے ہوئے جائیں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے، سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو، آپ کے تمام اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کر لیں تاکہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کا، ہمارا اور تمام اہل ایمان کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔